بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، تحفہ یا علی مدد والعصر نیوز بلیٹن کے ساتھ علی رضا حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ہمیں کوئی بڑا لاحِ عمل دینے پر مجبور نہ کیا جائے، قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے حکمرانوں کو خبردار کر دیا۔ حضرت معصومہ قوم علیہ السلام کا یوم ولادت پورے ملک میں مذہبی جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ یوم ولادت پرنور حضرت ابو طالب علیہ السلام ملک بھر میں یوم نگہبان رسالت کے طور پر عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ ابراہیم اسکاؤٹس کے سید اعتزاز عباس نقوی نے ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ معروف عزادار بابا سید کرم سین شاہ کاظمی کی 22ویں برسی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے حکمرانوں سیاستدانوں کو خبردار کیا ہے کہ ہمیں کوئی بڑا لاحِ عمل دینے پر مجبور نہ کیا جائے۔ خانوادہ رسالت کے گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں ہرگز تاخیر نہ کی جائے۔ مشاہیر اسلام کے گستاخوں کو کھلی چھٹی دینا دو قومی نظریے کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ خاتم النبیین لازمی قرار دینے کی متفقہ قرارداد میں وآلہ کا لفظ شامل کیا جائے۔ محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام اور کریمہ اہل بیت معصومہ قوم علیہ السلام کے جشن ہائے میلاد کی تقاریب سے قائد ملت جعفریہ کے خطابات کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ کائنات کا سچا ترین گھرانہ ہے اور خاندان رسالت کا ہر گستاخ بدترین کاذب اور دجال زمانہ ہے۔ انہوں نے حکمرانوں سیاستدانوں پر زور دیا کہ وہ نگہبان رسالت حضرت ابو طالب علیہ السلام، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، امام زمانہ علیہ السلام، اہل بیت اطہار علیہم السلام اور پاکیزہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم کی توہین کا ارتکاب کرنے والے زبان درازوں سے اظہار بیزاری کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچانے میں ہرگز تاخیر نہ کریں اور ہمیں کوئی بڑا لاحِ عمل دینے پر مجبور نہ کیا جائے۔ اسلام کے نام پر قائم ہونے والے پاکستان میں مشاہیر اسلام کے گستاخوں کو کھلی چھٹی دینا دو قومی نظریے کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے یوم نگہبان رسالت اور یوم عظمت نسواں کی مرکزی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ درسی کتب اور تعلیمی اداروں میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین لکھنا، پڑھنا اور بولنا لازمی قرار دینے کے لیے قومی اسمبلی کی متفقہ قرارداد خوشائند ہے، جس میں صلی اللہ علیہ کے ساتھ وآلہ کا لفظ بھی شامل کیا جائے۔ مولانا کوثر نیازی مرحوم نے اس بارے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا تھا۔ ایک استعماری گھناؤنی سازش کے تحت ہمارا مشترکہ دشمن پاکستان میں عصبیت کو فروغ دے کر مسلمہ مکاتب کو آپس میں دست و گریباں کر کے دو قومی نظریے کو سبوتاج کرنا چاہتا ہے تاکہ اسلام تلوار سے پھیلنے کے منفی پروپیگنڈے کو تقویت مل سکے۔ لہٰذا عوام پوری طرح چوکنا رہیں اور ملک میں بدامنی کا سبب بننے والے کسی قسم کے احتجاج اور اشتعال انگیزی کی کال پر کان مت دھریں۔ اسلامی مقدسات کی بے حرمتی اور گستاخانے خانوادہ اہل بیت کے خلاف اور جنت البقیع و جنت المعلی کی تعمیر نو کے لیے سینٹ، قومی اسمبلی، خیبر پختونخوا اور بلوچستان اسمبلیاں بھی قرارداد منظور کریں۔ سب کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اپنے نظریے کا مثبت انداز میں پرچار کرنا رواداری، لیکن کسی دوسرے پر اپنا نظریہ و عقیدہ تھوپنا عصبیت ہے جس کی دین میں اجازت نہیں۔ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ نبی کریم، اہل بیت اطہار اور پاکیزہ صحابہ کبار کے اخلاق و کردار سے پھیلا ہے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اس امر پر گہری تشویش اور افسوس کا اظہار کیا کہ ایک عالمی اموی سازش کے تحت نہ صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام بلکہ اہل بیت اطہار علیہم السلام اور پاکیزہ صحابہ کبار کی شان گھٹانے کے لیے ان کے خلاف توہین آمیز حرکات کا ارتکاب کر کے من گھڑت احادیث گھڑی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کون نہیں جانتا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہر مارکہ اسلام کے ہیرو ہیں، جن کے سوا کسی سورما نے کفار کے مقابلے میں اپنے باپ کا نام نہیں لیا، جبکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ہمیشہ فخر کے ساتھ اعلان کیا کہ میں علی ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اعلان رسالت سے قبل اور زمانہ رسالت میں نہ صرف مسلمان بلکہ کفار بھی جب ابو طالب علیہ السلام سے وباؤں کی دوری کی دعا کروانے آتے تو آپ علیہ السلام فرماتے کہ ہر قسم کی وبا صرف وسیلہ محمد مصطفیٰ ہی سے ختم ہو سکتی ہے۔
دختر شیر خدا معصومہ زینب مولا رضا معصومہ، دختر امام موسیٰ کاظم ہمشیرہ امام ضامن و سامن کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ کم، وہ عظیم ہستی ہیں جن کے توسل سے مرادیں، حاجات اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ یکم ذیقعت کو حضرت معصومہ کم کا یوم ولادت پرنور مذہبی جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ ملک بھر میں تہنیتی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عاصم جعفری کی اس رپورٹ میں۔ ہیڈ کوارٹر مکتبِ تشیع کے اعلان کے مطابق یکم ذیقعت کو حضرت فاطمہ معصومہ کم بنت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ولادت پرنور یوم کریمہ اہل بیت علیہ السلام مذہبی جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر مذہبی تنظیموں اور دینی اداروں کے زیر اہتمام احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے محافل میلاد میں کورونا کے خاتمے کے لیے دعائیں اور مناجات کی گئیں۔ امام بارگاہ زین العابدین علیہ السلام سیٹلائٹ ٹاؤن میں مولانا ملک اجلال حیدر الحیدری تفضل عباس ملک کے زیر اہتمام جشن کریمہ اہل بیت علیہ السلام کا انعقاد کیا گیا۔ جشن سے علامہ سید قمر حیدر زیدی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہ کا مزار آج بھی رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ دنیا بھر سے تشنگان علم و حکمت و روحانیت کم کے حوضہ علمیہ سے فیض پاتے ہیں۔ وہاں ہر روز لاکھوں حاجت مند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمہ بیٹی کے آستانے پر اپنی من کی مرادیں پاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ برگزیدہ بندگان الہی میں سے ایک عظیم ہستی دختر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، جن کے توسل سے مرادیں، حاجات اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ جشن سے علامہ علی باصر صادقی، ذاکر چودھری عباس رضا جھنڈوی، ذاکر آغا حماد رضا حیدری، ذاکر حیدر علی چودھری، ذاکر سید زین العابدین کاظمی اور ذاکر واصف علی مشدی نے خطاب کیا۔ ہیئت طلبہ اسلامیہ کے زیر اہتمام علی ہال میں محفل سے مفتی باسم عباس ظاہری نے خطاب کیا۔ دینا میں خانوادہ سید شہریار علی کے زیر اہتمام جشن سعید کا اہتمام کیا گیا، جس سے سید نیر عباس، سید علی عابد نقوی، سید ابو الحسن نقوی، سید زرگام عباس، سید محمد تقی اور جمشید حیدری نے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ اختتام جشن پر دسترخوان کا اہتمام کیا گیا۔ خانوادہ سید عاشق حسین شاہ نقوی کی جانب سے یوم کریمہ اہل بیت علیہ السلام کی مناسبت سے سید قمر عباس کی رہائش گاہ پر جشن سعید کا اہتمام کیا گیا، جس سے ذاکرہ اسما صفدر، ذاکرہ عروسہ بطول و دیگر ذاکرات نے خطاب کیا۔ اختتام جشن کیک بھی کاٹا گیا۔ اسرار معرف کا گلستان ابو طالب، ایمان کے ہر درد کا درماں ابو طالب، رئیس مکہ، کلید بردار خانہ کعبہ، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر یوم نگہبان رسالت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ ملک بھر میں محافل میلاد اور تہنیتی تقریبات کا انعقاد۔ مقررین کا اپنے خطابات میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اسلام پر عظیم احسانات پر زبردست خراج عقیدت۔ محافل تہنیتی تقریبات کی تفصیل جمیل احمد کی اس رپورٹ میں ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ٹی این ایف جے ہیڈ کوارٹر کے اعلان کے مطابق یوم ولادت باسعادت نگہبان رسالت حضرت ابو طالب علیہ السلام ملک بھر میں مذہبی جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر مساجد، امام بارگاہوں میں محافل میلاد اور تہنیتی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ ہیئت طلباء اسلامیہ کے زیر اہتمام عزاخانہ معصومہ کم میں محفل سے خطاب کرتے ہوئے علامہ سید قمر حیدر زیدی نے کہا کہ ابو طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ عظیم حامی اور طرفدار تھے جن کا چیلنج تھا کہ میری زندگی میں کوئی محمد مصطفیٰ کا بال بھی پیکا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابو طالب علیہ السلام سے عقیدت و محبت لازوال تھی، جن کی زندگی میں کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف میلی آنکھ کر کے بھی نہیں دیکھ سکا۔ امام بارگاہ قصر ابو طالب میں یوم نگہبان رسالت کی محفل سے علامہ سید محسن علی حمدانی نے خطاب کیا۔ نمائندہ ولسر کوہاٹ سجاد علی کے مطابق شیرکوٹ میں یوم نگہبان رسالت کے موقع پر مختار ایسو شیرکوٹ کے زیر اہتمام جشن کا انعقاد ہوا۔ جشن میں کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اسلام پر احسانات اور ان کے فضائل اور مناقب بیان کیے۔ ذاکرین نے منقبت خوانی کی۔ جشن کے اختتام پر کیک کاٹا گیا۔ نمائندہ ولسر دینا سید مستجاب نقوی کے مطابق یوم نگہبان رسالت کی مناسبت سے جشن کا اہتمام تحریک نفاذ فقہ جعفریہ دہ کونسل ہڈیالہ سیدہ کی جانب سے ہوا، جس سے سید حر مہدی، سید نیر عباس، سید محمد تقی، سید شبیع الحسن، سید علی عابد نقوی اور سید ادیب مرتضیٰ رضوی نے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ اختتام جشن پر کیک کاٹا گیا۔ چنیوٹ میں مختار فورس والنٹیئرز کی جانب سے یوم نگہبان رسالت کی مناسبت سے جشن کا اہتمام کیا گیا، جس سے ضلع بھر کے علماء و ذاکرین نے خطاب کیا۔ ذوالنورین حیدر نمائندہ ولسر نیوز پشاور کی جانب سے یوم نگہبان رسالت کی مناسبت سے مختار آرگنائزیشن صوبہ خیبر پختونخوا نے جشن کا انعقاد کیا۔ جشن ملک عامر رضا ضلعی صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پشاور کے امام بارگاہ میں منعقد کیا گیا، جس سے رضوان میر، نالین عباس میر، بلبل پشاور حیدر عباس حیدری، علی ریحان علی، مسکان علی، سرائکی ذاکر، امجد حسین اور پسران نے نذرانہ عقیدت پیش کیا، جبکہ مولانا اجلال حیدر حیدری نے خطاب
کیا۔ انجمن کنیزان امام عصر و زمان کے زیر اہتمام شیب ابی طالب میں محفل نگہبان رسالت سے خطاب کرتے ہوئے سیدہ آپا حسین نے کہا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سیرت و کردار، خانوادہ رسالت کی عصمت، ماں خواتین کی پیروی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ رئیس مکہ، کلید برادر خانہ کعبہ، رسول خدا کے مربی و محافظ و پاسدار حضرت ابو طالب علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر دور حاضر میں انسانیت اور اسلام کو درپیش خطرات اور ہر قسم کے چیلنجوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ابراہیم اسکاؤٹس کا ایک اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار جوان سید اعتزاز عباس نقوی جام شہادت نوش کر گیا۔ تفصیل کبیر ہمدانی کی اس رپورٹ میں۔ تلگنگ نمائندہ والاسر نیوز سید تصدق حسین شاہ کے مطابق ابراہیم اسکاؤٹس تلگنگ کے یونٹ اسکاؤٹس لیڈر سید اعتزاز عباس نقوی، جو کہ افواج پاکستان کے بہادر دلیر جوان بھی تھے، نے 20 سال کی عمر میں ہی شہادت کا درجہ حاصل کر لیا۔ سید اعتزاز اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ تقریباً 2 سال پہلے ہی افواج پاکستان کا حصہ بنے اور اپنی جان وطن عزیز پر قربان کر دی۔ ان کی قربانی ویسے تو پورے ملک کے لیے ہی باعث فخر ہے، لیکن خصوصی طور پر ابراہیم اسکاؤٹس کے لیے بھی فخر کا مقام ہے۔ اس سے قبل بھی ابراہیم اسکاؤٹس کے شہید راحیل عباس ڈھوک سیدہ دھماکے میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے شہید کو سلامی پیش کی۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف کی جانب سے گلدستے چڑھائے گئے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی اور ابراہیم اسکاؤٹس کے چیف کاشف کاظمی کی طرف سے بھی ابراہیم اسکاؤٹس تلگنگ نے چادر چڑھائی۔ چادر چڑھاتے ہوئے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اس موقع پر ضلعی اسکاؤٹس لیڈر سید تصدق حسین شاہ، تحصیل اسکاؤٹس لیڈر ملک محمد یوسف موجود تھے۔ شہید سید اعتزاز عباس نقوی کی رسم سوئم میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ چکوال کے جنرل سیکرٹری جناب مولانا اختر عباس اسدی کی سربراہی میں وفد کی سید اعتزاز عباس کے گھر آمد مرحوم کے والد سید اختر عباس نقوی کو قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا تعزیتی پیغام پہنچایا۔ بے مثل عزادار، سرمایہ خطہ پوٹھوہار، فخر سادات، زینت الفقراء، معروف عزادار باوا سید کرم حسین شاہ کاظمی کی 22ویں برسی، شہر شہر کریا کریا گلی گلی ماتم حسین کی صدائیں بلند کرنے والی شخصیت کے بلندی درجات کے لیے ملک کے مختلف حصوں میں مجالس اعزاء و ماتمداری کا انعقاد۔ تفصیل کے لیے رپورٹ نازل فرمائیں۔ سید الاولیاء و فقراء حضرت پیر سید سخی شاہ پیارا کاظمی المشدی کے سجادہ نشین عظیم عزادار مخدوم سید کرم حسین شاہ کاظمی کو دار فانی سے کوچ کیے ہوئے 22 برس بیت گئے، لیکن ان کی قائم کردہ مجالس و جلوسوں کا عزائی کارواں روز افزوں ترقی کر رہا ہے اور دنیا کو نواسۂ رسول کی غربت اور جناب سیدہ کی حسرت مجلس و ماتم اور عزا کے نور سے منور کر رہا ہے۔ مخدوم سید کرم حسین شاہ کاظمی حضرت سخی شاہ پیارا کاظمی المشدی کے چشم و چراغ تھے۔ آپ 1920 کو متولد ہوئے اور اپنی تمام زندگی ترویج عزائے امام حسین علیہ السلام میں بسر کی۔ آپ کا اڑنا بچھونا فقط عزاداری تھا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں عزائی دوروں کے دوران جگہ جگہ علم عباس علمدار نصب کرتے جاتے اور مجلس کی بنیاد رکھتے جاتے۔ شہر شہر کریا کریا ماتم حسین برپا کرنا آپ کا عشق تھا۔ آپ نے کم و بیش 36 امام بارگاہوں اور عزا خانوں کے بنیاد گزار ہیں، جہاں آج بھی عزاداری عقیدت و احترام کے ساتھ جاری ہے۔ سید کرم حسین شاہ نام کی طرح اسم با مسمہ تھے۔ آپ کا کرم بلا تفریق سب کے لیے تھا، جو بھی آیا فیض حاصل کر کے گیا۔ اس فیض رسانی میں مختوم سید کرم حسین شاہ کا مطمع نظر مادی منفعت کبھی نہیں رہی، صرف اور صرف انسانیت سے پیار اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا تھا۔ اگر کوئی عقیدت مند نظر و نیاز پر اصرار کرتا ہوا، بابا سید کرم حسین شاہ فرماتے تھے، بچے میری فیس یہ ہے کہ اپنے گھر پر علم حضرت عباس علمدار علیہ السلام لگاؤ اور مجلس اعزا کراؤ۔ مختوم سید کرم حسین شاہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے روحانی مدارج و سیادت و قیادت کے نہ صرف معتقد بلکہ عملی معاون کار بھی تھے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا سیکریٹریٹ پر قبضہ کرنے کا دور ہو یا کلندر دوران قائد ملت جعفریہ آقا حامد موسوی کی جنرل ضیاء کے غیر آئینی اقدامات کے خلاف حسینی محاذ ایجیٹیشن کا مرحلہ، بابا سید کرم حسین شاہ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ بابا کرم حسین شاہ کاظمی کی وفات پر کلندر دوران آقا موسوی نے فرمایا تھا کہ سید کرم حسین شاہ ایک نعمت تھے جو آج مولا نے ہم سے واپس لے لی۔ سید کرم حسین شاہ کی رحلت سے دنیا ایک عظیم عزادار سے محروم ہو گئی۔ شاہ پیارا کا پیارا فرزند بابا سید کرم حسین شاہ کاظمی ماتا شہیدہ کی منزل پر فائز ہوئے اور ہمیشہ کے لیے ایک عالم کو سوگوار چھوڑ گئے، لیکن ان کا پیار و کرم آج بھی سید
قاسم علی شاہ کاظمی، سید فرزند علی شاہ کاظمی اور ان کی اولاد کی صورت میں جاری و ساری ہے۔ 22ویں برسی کے موقع پر ملک بھر میں مجالس عظا منعقد ہوئیں، جن سے خطابات کرتے مقررین میں بابا سید کرم حسین شاہ کی دینی و ملی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ برسی کا مرکزی پروگرام دربار عالیہ سید سخی شاہ پیارا کاظمی المشہدی میں منعقد ہوا، جس میں مرکزی ماتمی دائرہ، مرکزی ماتمی تنظیم راولپنڈی، ماتمی سنگت دربار شاہ پیارا نے پرساداری کی۔ امام بارگاہ قصر کاظمیہ دروڑ فیصل آباد میں انجمن کاظمیہ کی جانب سے مجلس برسی منعقد ہوئی، جس سے ذاکر آصف رضا گوندل اور ذاکر شیراز علی نے خطاب کیا، جبکہ ماتمی سنگت انجمن محبان اہل بیت، ماتمی سنگت عزا خانہ شبیر اور دیگر ماتمی انجمنوں نے ماتمداری کی۔ لاہور میں ملک تنویر علی کے زیر اہتمام علامہ اقبال اسٹریٹ اچرا میں مجلس برسی ذاکر دائم مہدی اور ذاکر ثقلین عباس نے خطاب کیا۔ ماتمی سنگت غلامان عباس نے پرساداری کی۔ فساد و تحت منچ کی رہائش گاہ لاہور میں برسی کا پروگرام منعقد ہوا، جس میں ماتمی سنگت غلامان شہزاد علی اکبر نے ماتمداری کی۔ امام بارگاہ شہزاد علی اصغر ڈوکشیاں اسلام آباد میں مجلس برسی سے علامہ سید محمد عباس کاظمی نے خطاب کیا، جبکہ ماتمی سنگت منتظرین امام زمان علیہ السلام نے پرساداری کی۔ امام بارگاہ قصر سکینہ داؤ کے مریدکے میں ملک محسن حیدر و برادران کے زیر اہتمام برسی کا پروگرام منعقد ہوا، جس میں ماتمی سنگت شہزاد علی اکبر نے پرساداری کی۔ ملک عبدالغفور کے زیر اہتمام امام بارگاہ ام البنین میروال ضلع شیخوپورہ میں بھی مجلس برسی سے علامہ غلام حیدر حیدری نے خطاب کیا۔ رحیم یار خان میں خواجہ مزمل حسین کی رہائش گاہ پر بھی مجلس برسی کا انعقاد ہوا، جس سے مختلف علماء و ذاکرین نے خطاب کیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کے سیلاب میں ہر خشک تر بہہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ ہفتہ رفتہ کے دوران ماتمی سنگت در بطول چوڑ ہڑپال کے سالار سید شہزاد حسین کاظمی کے جواں سالہ فرزند سید اسد کاظمی، سید طاہر الحسن کاظمی آف بنگش کالونی کی اہلیہ حاجی تنویر کاظمی اور چند پیر کاظمی کی ہمشیرہ عاطف کاظمی کی والدہ، سید رضا کاظمی کے سمدی سید ناصر رضا کاظمی، اسپیکر TNFJ سید بو علی مہدی کے بزرگوار سید انور شاہ، پنڈی کھیپ کے بزرگ عزادار پیر سید محمد شاہ بخاری کے بھائی مولانا سید شفقت حسین بخاری، مولانا سید سبت الحسن شاہ بخاری سالار مرکزی ماتمی حیدری دائرہ سید مسیب عباس کے ماموں سید افساب ماجد شاہ، مختار آرگنائزیشن پاکستان کے سینئر رکن مجلس عاملہ اسد عباس بھٹی کے والد مرید حسین بھٹی، MFV ڈوگ سیدہ کے سابق سیکشن کمانڈر سید فاروق حسین شاہ کاظمی، MFV راولپنڈی کے سٹی کمانڈر سید نوید حسین شاہ کی چچی، مختار SO کے رکن نگران کونسل سید وسیع الحسن زیدی کے ماموں سید ابن الحسن حسینی آف ابراہیم زئی، سجادہ نشین دربار شاہ پیارا الکاظمی المشدی بابا سید کرم حسین شاہ کاظمی مرحوم کی دختر سید قمر عباس کاظمی کی والدہ، TNFJ ڈھوک سیدہ کینٹ کے سید سبت الحسن شاہ کاظمی مرحوم کی بیوہ، سید لیاقت شاہ نزاکت شاہ سخی حسین شاہ غلام حسین شاہ کی ہمشیرہ سید عدنان حیدر اور سید جبران حیدر کی والدہ، MFV کے بزرگ رہنما سید بابا الف حسین شاہ کے بھائی سید تنویر حسین شاہ نقوی، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع ملتان کے نائب صدر ملک فیاض حسین کے بھائی ملک سجاد حسین اور مختار اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ضلع راولپنڈی کے سابق جنرل سیکرٹری پٹواری شاعر اور ٹی وی اینکر سید آل عمران نقوی رضائے الہی سے انتقال فرما گئے ہیں۔ مرحومین کی وفات پر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی موسوی النجفی نے دلی افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے مرحومین کے درجات کی بلندی اور سوگوار خاندانوں کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ اور اب چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ والاثر تیز سے اس کی جانب۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ خیبر پختونخوا کے اعلی سطحی وفد نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی پارلیمانی لیڈر محترمہ نگہت اورکزئی سے ملاقات کر کے مسمار شدہ قبرستان جنرل بقیع کی تعمیر کے لیے پنجاب، سندھ، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اسمبلی کی طرح خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی قرارداد لانے کا مطالبہ کیا، جس پر پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما نگہت اورکزئی نے وفد کے ارکان صوبائی جنرل سیکرٹری ابو جعفر کیانی، صوبائی جوائنٹ سیکرٹری وقار حسین میر، صوبائی سیکرٹری مالیات حاجی عابد علی خان اور صوبائی سیکرٹری نشر و ارشاد اور صوبائی ترجمان شفقت احسان کربلائی کو یقین دلایا کہ جنرل بقیع کی تعمیر مسلمانان عالم کی دلی خواہش ہے اور ہر مسلمان اس کی اپنی زندگی میں تعمیر کا خواہش مند ہے اور وہ صوبائی اسمبلی میں جنرل بقیع کی تعمیر کی قرارداد پیش کریں گی۔ علی رضا بھنگڑ نمائندہ والاثر نیوز شاہ کوٹ کے مطابق قدیم مجلس عزا امام بارگاہ عزا خانہ عباس علی مسجد شاہ کوٹ میں زرگر برادران کے زیر اہتمام منعقد ہوئی، جس میں علامہ مہدی ریاض، علامہ اظہر حسین ورک اور دیگر علماء و ذاکرین نے خطاب کیا، جبکہ ذاکر اہل بیت اعجاز حسین جھنڈوی نے شبیہ ذوالجناح برآمد کروائی۔ علاقے بھر سے بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ مرکزی ماتمی سنگت زہیر ابن کین، ماتمی سنگت شہزادہ علی اصغر اور ماتمی سنگت صدائے کربلا نے پرسداری کی۔
نمائندہ والعصر نیوز پشاور ذوالنورین حیدر کے مطابق چہلے میں امام علی علیہ السلام کے سلسلے میں مجلس اعزاء امام بارگاہ حسین آباد میں منعقد ہوئی۔ مجلس اعزاء سے علامہ سید حسین مقدسی نے خطاب کیا۔ مجلس اعزاء کے بعد شبیہ علم مبارک برآمد ہوا اور پشاور کی معروف ماتمی سنگتوں نے ماتمی پرسہ امام زمان علیہ السلام کے حضور پیش کیا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع اٹک کے وفد کی ڈی پی او آفس اٹک میں ڈی پی او سید خالد حمدانی کے ساتھ آمدہ محرم الحرام کے حوالے سے اہم ملاقات۔ ٹی این ایف جے کے وفد میں ٹی این ایف جے راولپنڈی ریجن کے صدر علامہ سید ظاہر عباس کاظمی، علامہ سیاجت عدنی، سردار آفتاب اور قمر عباس شامل تھے۔ اس موقع پر علماء کے وفد نے ڈی پی او اٹک سے محرم الحرام میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کرنے کا مطالبہ کیا، جبکہ امن کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ ہرڈالہ سیدہ دینہ میں خانوادہ سید علی عابد نقوی کے زیر اہتمام مجلس اعزاء منعقد ہوئی، جس سے سید نیر عباس، سید علی عابد نقوی، سید علی مرتضیٰ رضوی، سید محمد تقی، سید ابو الحسن جمشید حیدری، سید حسمت ایمانی، سید زرغام عباس، سید زکا حیدر نے خطاب کیا۔ ماتمی تنظیم غلامان علی اکبر نے پرستاری کی۔ سید صغیر حسین شاہ کے بھتیجے سید دلگیر حسین شاہ کی رسم اسٹروئنگ کی مجلس اعزا خانہ باوا سید کرم حسین شاہ چوڑہربار راولپنڈی میں منعقد ہوئی، جس سے علامہ سید حسین مقدسی، علامہ سید مطلوب حسین تقی، ذاکر سید صغیر حسین شاہ نے خطاب کیا۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک پر پیج کو لائک کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولانا نگہبان۔